اچھا، ٹیکنالوجی کی دنیا میں نا سب کی نظریں بڑے بڑے ناموں پر لگی رہتی ہیں، لیکن کیا ہو اگر اصل انقلاب کہیں اور ہو رہا ہو، بالکل نظروں سے اوجھل؟ آج کا یہ تجزیہ بالکل انہی خفیہ اے آئی ٹولز کے بارے میں ہے جو بالکل خاموشی سے ہماری دنیا کو ایک نئی شکل دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت انٹرنیٹ پر کچھ بہت بڑا ہو رہا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ ایک مبصر نے کیا خوب کہا ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک بالکل مختلف طے خاموشی سے اندھیرے میں خود کو جوڑ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی زیر زمین تکنیکی تبدیلی ہے جو آپ دیکھیں گے جلدی سب کچھ بدل کر رکھ دے گی۔ سچ پوچھیں تو ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جو بالکل ابتدائی انٹرنیٹ کے دور جیسا لگتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس دور نے بھی دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت پر موقع سے فائدہ اٹھایا، اور دوسری طرف وہ جو بہت پیچھے رہ گئے۔ اور آج لگتا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے ساتھ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ ایک چھوٹا لیکن بہت باخبر گروہ جو وقت سے پہلے حرکت میں آ گیا ہے، وہ ایک ایسی برتری حاصل کر رہا ہے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ برتری ان مشہور مہنگے اے آئی ٹول سے نہیں آ رہی جن کے بارے میں سب بات کرتے ہیں۔ نہیں، یہ ان گمنام لیکن بے حد طاقتور ٹول سے آ رہی ہے جنہیں بہت خاموشی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ یہ ٹولز چیزوں کو صرف تھوڑا سا بہتر نہیں بنا رہے، نہیں، یہ پوری کی پوری مہارتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بہتری نہیں ہے، یہ ایک انقلاب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری مخصوص مہارتوں کی کیٹیگریز غیر ضروری ہوتی جا رہی ہیں۔ ذرا سوچیں، وہ کام جن کے لیے کبھی سالوں کی تربیت اور تجربہ چاہیے ہوتا تھا، اب منٹوں میں کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے کام کرنے کے انداز میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انقلاب کن ہتھیاروں سے لڑا جا رہا ہے؟ چلیں اس ہتھیاروں کے پہلے حصے پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی وہ ٹولز جو بصری ابلاغ یعنی ویژول کمیونیکیشن کو ہر کسی کے لیے ممکن بنا رہے ہیں۔ یہ ٹولز پروفیشنل لیول کا بصری مواد بنانے کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں تھیں، ان سب کو توڑ رہے ہیں۔ تو اس لسٹ میں پہلا ٹول ہے نیپکن اے آئی۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے جو پیچیدہ خیالات کو پروفیشنل ڈائیگرامز میں بدلنے کی مشکل تھی نا، اسے ختم کر دیا ہے۔ آپ اسے کوئی بھی تحریر دیں اور یہ سیکنڈوں میں اسے صاف ستھرے فلو چارٹس اور مائنڈ میپس میں بدل دیتا ہے۔ مطلب ڈیزائن کی مہارت کی ضرورت ہی ختم۔ اور اس کی طاقت کو کم مت سمجھیے گا۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ انسانی دماغ بصری معلومات کو یعنی ویژولز کو ٹیکسٹ کے مقابلے میں 60,000 گنا تیزی سے پروسیس کرتا ہے۔ جی ہاں، 60,000 گنا۔ تو نیپکن اے آئی جیسے ٹولز اسی حیاتیاتی حقیقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے ابلاغ کو، ہماری بات چیت کو بے حد مؤثر بنا دیتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک ٹول نہیں ہے۔ اسی میدان میں یہ گیما ہے جو خود بخود شاندار پریزنٹیشنز بنا کر آپ کا وقت بچاتا ہے۔ پھر آئیڈیوگرام ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اے آئی سے بنی تصاویر میں ٹیکسٹ صاف اور پڑھنے کے قابل ہو۔ اور ٹوم، وہ آپ کے بورنگ جامد ڈاکیومنٹس کو دلچسپ متحرک کہانیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ سب مل کر بصری ابلاغ کو ہمیشہ کے لیے بدل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ انقلاب صرف دیکھنے کی چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ اب ہم ہتھیاروں کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو آواز اور موسیقی کی دنیا میں ایک نئی جان ڈال رہا ہے اور اعلیٰ معیار کی آڈیو تخلیق کو ہر کسی کی پہنچ میں لا رہا ہے۔ مثال کے طور پر 11 لیبز کو ہی لے لیں۔ اس نے پروفیشنل ملٹی لینگویج وائس اوور کی تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کی آواز کو کلون کر کے 40 سے زیادہ زبانوں میں بالکل قدرتی انداز میں بول سکتا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب ایک تخلیق کار کی آواز پوری دنیا تک پہنچ سکتی ہے، اور اس نے روایتی وائس اوور انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور پھر آتی ہے موسیقی کی دنیا۔ یہاں آڈیو اور سونو جیسی ٹیکنالوجیز تخلیقی عمل کو ہی بدل رہی ہیں۔ آڈیو کو آپ تفصیل سے بتائیں کہ آپ کو کیسا گانا چاہیے، اور وہ ایک مکمل میوزیکل ٹریک بنا دے گا۔ دوسری طرف سونو، وہ آپ کے ذاتی الفاظ کو لے کر انہیں جذباتی طور پر گونجنے والے گانوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنی سوچ سے براہ راست میوزک بنا رہے ہوں۔ اور یہیں پر یہ ٹولز ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جب کوئی گانا انسان کی ہدایت پر اے آئی بناتا ہے تو اصل فنکار کون ہے؟ انسان یا مشین؟
یہ سوال تخلیقی صلاحیت، ملکیت اور آرٹ کے مستقبل پر ایک نئی بحث چھیڑ رہا ہے۔ اچھا، تو تخلیق کی دنیا کو بدلنے کے بعد یہ انقلاب اب علم کی دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہتھیاروں کا یہ تیسرا اور آخری حصہ تحقیق اور سیکھنے کے عمل میں انقلاب لا رہا ہے۔ یہ ہمارے معلومات کو سمجھنے اور جذب کرنے کے طریقے کو ہمیشہ کے لیے بدل رہا ہے۔ آج کل معلومات کے اس شور میں پرپلیکسٹی AI جیسے ٹولز روایتی سرچ انجنوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے؟ یہ صرف لنکس نہیں دیتا، بلکہ ویب سے براہ راست باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ جوابات فراہم کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح کنسنسس وہ پیچیدہ سائنسی تحقیق کو ہر کسی کے لیے آسان بناتا ہے اور مشکل تحقیقی مقالوں کا خلاصہ سادہ زبان میں پیش کرتا ہے۔ اور پھر ہے نوٹ بک LM۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ گہری ریسرچ اور سیکھنے کے لیے جو وقت اور توجہ چاہیے ہوتی ہے نا، اس رکاوٹ کو توڑتا ہے۔ آپ بس اپنی دستاویزات اپلوڈ کریں اور ان کے ساتھ براہ راست بات چیت کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے حیران کن بات، یہ آپ کی تحقیق سے ایک مکمل آڈیو پوڈ کاسٹ بنا سکتا ہے، یعنی آپ کا سیکھنے کا عمل ایک غیر فعال کام سے ایک فعال گفتگو میں بدل جاتا ہے۔ تو ان تمام ٹولز کا مجموعی اثر کیا ہے؟ چلیں واپس بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ بات صرف نئے ٹولز کی نہیں ہے، بات ہے طاقت کے توازن کو بدلنے کی۔ اور سچ یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کے مرکز میں ایک بنیادی تصور ہے، یعنی رسائی کی از سر نو تقسیم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان تمام رکاوٹوں کو ہٹانے کا عمل ہے، چاہے وہ لاگت ہو، وقت ہو یا خصوصی تعلیم، جنہوں نے تاریخی طور پر یہ طے کیا ہے کہ کون کچھ بنا سکتا ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے اور کون سیکھ سکتا ہے۔ تو آئیے ان 10 ٹولز کا تیزی سے خلاصہ کرتے ہیں جو اس خاموش ویلاب کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ نام ہے نیپکن AI، گیما، 11 لیبز، پرپلیکسٹی AI، اوڈیو، کنسنسس، آئیڈیوگرام، ٹوم، سونو اور نوٹ بک LM۔ ان میں سے ہر ایک ٹول ایک بہت بڑی تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ سب مل کر مستقبل کی نئی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ان ٹول سے ملنے والا فائدہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک خلا ہے، ایک گیپ ہے جو ابھی موجود ہے، لیکن یہ تب ختم ہو جائے گا جب یہ ٹولز عام علم بن جائیں گے۔ اس جانکاری کا جو فائدہ ہے نا، اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت طاقتور اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہر کسی کے پاس ایک جیسے اوزار ہوں گے، ایک جیسے ٹولز ہوں گے، تو پھر اصل میں آگے کون بڑھے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں کام، تخلیقی صلاحیت اور کامیابی کے مستقبل کی نئی تعریف کرے گا۔